اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ صورت کا نام صورت شفا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام سر کے درد کے لیے، بخار کے لیے، سانپ بچھو کے کاٹنے کے موقع پر یہ تمام چیزوں کے لیے اس سورہ فاتحہ کو استعمال فرماتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد بخار ہے تو سورہ فاتحہ کو استعمال کرے۔ تو اس پر جو علماء نے پھر بہت سے اس کے تجربات کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے، زندگی کا معمول بنا لے تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا، یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا، اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عجیب نسخہ ہے دیکھیے، یہ سورہ فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا۔ دیکھیے بس اس میں ایک چھوٹی سی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین، مل حمدللہ، مل حمدللہ، رحیم کی میم کو علامت کے نام سے ملانا ہے، تو 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان، ہر طرح کا کمال۔ اور اس کے لیے ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ آٹزم کا بڑا مرض ہے آج کل، بچوں کا 2-3 سال میں ہو جاتا ہے۔ یہ 41 مرتبہ فرض اور سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے میں دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آٹزم ختم ہو جائے گا۔ یہ عجیب، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرا کے لیے جو ہے نا یہ صورت بڑی مجرب ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے، آٹزم ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک خاص دیوانگی پاگل پن سا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک فائدہ۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی طور پہ میں خوشحال رہوں اور کبھی کسی پیسے کا محتاج نہ ہوں، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو تو اس کے بعد پہلا سیٹرڈے جب آئے، ہفتہ آئے، تو فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 70 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو ہفتے کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر 10 کم کرتا جائے، اتوار کو 60 مرتبہ پڑھے، اچھا، اور اس کے بعد پیر کو 50 مرتبہ پڑھے، اور منگل کو جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے، اس طرح جو ہے وہ بدھ کو جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد جمعرات کو جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھے، جمعے کو پھر 10 مرتبہ پڑھے، تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح 70، تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے، تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دے کر انسان کی طبیعت کا امتحان لے لیا، روزے کا حکم دے کر انسان کی طبیعت کا امتحان لے لیا کہ اس کی طبیعت میرے ساتھ لگی ہے یا یہ کھانے پینے کے ساتھ لگی ہے، اس کی طبیعت جو ہے سونے جاگنے کے ساتھ لگی ہے یا اس کی طبیعت میرے ساتھ لگی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں، عالیشان محلات کے اندر اس کو رکھ کے آزماتا ہے کہ اب یہ اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آتا ہے یا اپنے شاہی گدوں اور محلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو قدم قدم پر تو نماز کو حکم دے کر انسان کی طبیعت کا امتحان لیتا ہے، روزے کا حکم دے کر طبیعت کا امتحان لیتا ہے، طبیعت کھانے کو چاہتی ہے، طبیعت پینے کو چاہتی ہے، طبیعت خواہشات کی طرف بڑھتی ہے، لیکن شریعت بیچ میں آ جاتی کہ نہیں، تو نے اللہ کے لیے کھانا نہیں ہے، تو نے اللہ کے لیے پینا نہیں ہے، تو نے اللہ کے لیے خواہشات سے دور رہنا ہے۔ وہاں بھی اللہ کے لیے کی شرط ضروری ہے، من اجلی، میری وجہ سے۔ ہاں آپ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے نہیں کھاتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میٹر نہیں کرتا، اپنے کسی مفاد کی وجہ سے نہیں پیتے ہیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت نہیں ہے، آپ اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے اپنی خواہش کو پوری نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں اللہ کے لیے جب انسان بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے جب انسان پیاسا رہتا ہے، اللہ کے لیے خواہش سے دور رہتا ہے کہ جو اللہ ہمیں نگاہوں سے نظر نہیں آتا، تو ایک نہ نظر آنے والی ذات کو ایک یقین کے درجے میں تسلیم کرتا ہے کہ وہ ذات ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اگر یہ 4 دیواری کی اس خلوت کے اندر میں کھاؤں گا تو کوئی دیکھا نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ جب نہیں کھاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کہتے ہیں وانا عاجزی بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وانا اجزا بھی، اس کا بدلہ میری ذات ہے، میں مل جاؤں گا۔ اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ تو گویا کہ یہ عبادات تو زکوٰۃ ہے، طبیعت چاہتی کہ بخل کروں،
تب یہ چاہتے کہ میں اس مفلس کو کیوں دوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، اپنی عقل و دانش سے کمایا ہے، میں نے شب و راز محنت کی ہے، میں نے اتنی اچھی اچھی ڈیلیں کی اور مال اکٹھا کیا ہے، اور یہ غریب مفلس آ کے کہتا ہے مجھے دے دو، اس کا میرے کمانے میں کیا دخل ہے، اس نے میرے کمانے میں کیا پارٹیسپیٹ کیا، میں اس کو دوں؟ اس کا بخل اور طبیعت تو یہ چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت آ جاتی نہیں، تجھے کیا خبر کہ اس غریب کی وجہ سے اللہ نے تجھے مال دیا ہو، اس غریب کی وجہ سے تجھے مال دیا ہو۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ تمہارے ان غربا اور فقراء کی وجہ سے مالداروں کو مال دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غریب کی وجہ سے جب مالدار کو مال دیتے ہیں تو غریب کی وجہ سے مالدار کو مال ملا تو اس میں بھی غریب کا اجر، اور مالدار جب اس اللہ کے دیے ہوئے رزق کو غریب کو جب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نجات اور جنت کے راستے کی طرف چلاتے ہیں، کس کو عطا کر کے اس راستے پر چلاتے ہیں، کسی سے روک کر اس راستے پر چلاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زکوٰۃ یہ بھی انسان کی طبیعت کا امتحان، حج بھی انسان کی طبیعت کا امتحان، تو معلوم ہے کہ جیسے تکوینی نوعیت کے امتحانات شب و روز انسان دیکھتا ہے، اسی طریقے سے تشریعی نوعیت کے امتحانات بھی شب و روز دیکھتا ہے۔ اور عبادات سے مقصود یہ امتحانات اور مجاہدہ ہی ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی عادت کو چھوڑ کر دوسری اچھی عادت کے اندر منتقل ہونا مجاہدہ کہلاتا ہے۔ انسان عادت کو چھوڑ کر اس کو عبادت میں بدل دینے کو مجاہدہ کہلاتا ہے، کیونکہ مجاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ عادت جو ہوتی ہے وہ انسان سے چھوٹتی نہیں ہے، اور عادت کو چھوڑنے کے لیے انسان جب مجاہدہ کرتا ہے، کوشش و محنت کرتا ہے، اور اپنی تربیت کے اصولوں پر چل کر ایک عادت کو چھوڑ کر دوسری عادت میں منتقل ہوتا ہے، اس مشقت و مجاہدے پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مجاہدے دو طرح کے ہیں، ایک مجاہدہ حقیقیہ ہے اور دوسرا مجاہدہ حکمیہ ہے۔ مجاہدہ حقیقیہ تو معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ مجاہدہ حقیقیہ سے مراد اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اپنے آپ کو روکنا۔ جن امور کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے رکھا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اخلاق کے باب سارے کے سارے کھول دیے ہیں، تو اوامر کا حکم، تو گویا کہ ان اوامر پہ ہمیں عمل کرنا ہے، کسی کو فرض کے درجے میں، کسی کو واجب کے درجے میں، کسی کو سنت مؤکدہ کے درجے میں، کسی کو سنت کے درجے میں، تو گویا کہ ان اوامر پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا نواہی سے روکنا، معصیت اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے، گناہ سے روکنا ہے، اور گناہ سے روکنا کسی کو گویا کہ حرام ہے اس سے روکنا ہے، شرک ہے اس سے روکنا ہے، کوئی مکروہ ہے اس سے روکنا ہے، تو گویا کہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ان منہیات سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ جو مجاہدہ حقیقیہ ہیں، ہم جو نماز پڑھتے یہ بھی مجاہدہ ہے، روزہ رکھتے یہ بھی مجاہدہ ہے، حج کرتے یہ بھی مجاہدہ ہے، زکوٰۃ دیتے یہ بھی مجاہدہ ہے، اسی طریقے سے ہم جھوٹ بولنے سے رکتے یہ بھی مجاہدہ ہے، غیبت سے رکتے یہ بھی مجاہدہ ہے، کسی کا دل دکھانے سے رکتے یہ بھی مجاہدہ ہے۔ تو گویا کہ اوامر پر عمل اور نواہی سے اپنے آپ کو روکنا یہ مجاہدہ حقیقیہ ہے، جو شریعت حقہ نے ہم پر متعین کر دیا ہے، اور شریعت حقہ نے پورا ضابطہ دے دیا ہے کس مجاہدے کو تم نے کس انداز سے اور کس درجے کے اندر پورا کرنا ہے۔ چنانچہ مومن بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، روزے کا حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ لکھ دیے گئے مطلب ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں، بچنا کا رکھنے ہی رکھنے ہیں، لکھ دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر لکھ دیے گئے تھے، یہ کہہ کر آپ کو ذرا سہولت دے دی کہ بھی صرف آپ ہی پر نہیں ہے، پہلی قوموں نے بھی روزے رکھے، تم تو کھانے پینے سے روکتے ہو، ان کو تو بولنے سے بھی روک دیا گیا تھا، بولنا بھی نہیں، جو زبان بولنا چاہتی اس کو بولنے سے بھی روک دیا، وہاں تو چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، یا تمہیں کم سے کم بولنے کی اجازت دے دی، لیکن تم خیر بولو جھوٹ نہ بولو، خیر بولو غیبت نہ کرو، خیر بولو چغلی نہ کرو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوموں پہ بھی روزے فرض کیے، سے تم پہ بھی کیے، مقصود کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ دیکھو تقوی بنیاد نکلا، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر شب و روز انسان تکوینی یا تشریعی جتنے امتحانات دیتا ہے اس میں تقوی کو بنیاد بنایا کہ سنبھل کے چلنا۔ تقوی کہتے ہیں سنبھل کے چلنے کو، بچ بچ کے چلنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی حقیقت یہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ومت تقوی، ابی تقوی کیا ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، کہ آپ کبھی کسی ایسے راستے سے چلے ہیں کہ جہاں پر کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، خاردار وہاں پر کانٹے ہیں، تو کیسے چلے؟ کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کے چلاؤں، بچا کے چلو، کوئی کانٹا نہ چپ جائے، کوئی جھاڑی نہ لپٹ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے بھائی، یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے خاردار راستے پر، کہ جہاں پر ہر طرف سے چھوٹے بڑے گناہوں کی کانٹے بچھے ہوئے ہیں، گناہوں کی جھاڑیاں بچھی ہوئی ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کہیں آنکھ کا گناہ سامنے آیا، آنکھ کے گناہ سے بچتے ہوئے، کہیں کان کا گناہ سامنے آیا، اس سے بچتے ہوئے چلے، کہیں زبان کا گناہ سامنے، اس سے بچتے ہوئے چلے، کہیں ہاتھ پیر کا گناہ سامنے آیا، اس سے بچتے ہوئے چلے، کہیں دل دماغ اور فکر کے گناہ سامنے، اس سے بچتے ہوئے چلے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ کے گناہ پھیلے پڑے ہیں، ان گناہوں کے کانٹوں میں سے گزر کے جانا ہے، بس اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلیں۔ جب بچاتے ہوئے انسان چلتا ہے، ایسے خاردار جھاڑی میں کوئی ایک آدھ جھاڑی لپٹ بھی جاتی ہے، کوئی ایک آدھ کانٹا چپ بھی جاتا ہے، یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ نہ ہو سکتا کوئی کانٹا چپ گیا، ہو سکتا کوئی جھاڑی لپٹ گئی، لیکن اس کو لپیٹے ساتھ لے کے چلتا نہیں، جلدی سے اس کو جھاڑ دیتا ہے، آگے چل کے جھاڑ، بس یہ اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کو گناہ اور معصیت ہو گئی، آنکھ نے کوئی خیانت کر لی، کان نے خیانت کر لی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے جو جھاڑی اور کانٹوں کو جھاڑتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، ایسے گناہ سے استغفار کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں، استغفار کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں۔ اور فرمایا کہ استغفار کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے التائب من ذنب کم اللہ ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا ہی دیتے ہیں جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو دیکھو گناہ اور معصیت ہوئی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی۔ اب ایک انسان سوچتا ہے میں تو تقوی اختیار کر رہا تو مجھ سے گناہ ہو گیا، اب مایوس ہو گیا، نہیں، یہ مایوسی گناہ ہے، کیونکہ گناہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بابا آدم سے تکوینی طور پر سب سے پہلا گناہ کروایا، پہلی حکم عدولی ہوئی، اور انہیں وہ پھل کھایا۔ پھل کھائے، اس کا مطلب یہ کہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں جو جنت کی قربتوں میں، اللہ کی صحبتوں میں، ملائکہ کے رفاقتوں میں رہ کر ان سے معصیت و گناہ ہوا، اور انہوں نے وہ کر دیا جس سے اللہ تبارک و تعالی روکا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم حوا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ماحول دیکھو، جنت کا ماحول ہے، فرشتوں کی صحبتیں ہیں، ان کے رفاقتیں ہیں، ان کے تسبیحات ہیں، اور تعلق مع اللہ ہے۔ اس ماحول میں جا کر خطا ہو گئی، اس ماحول میں خطا ہو گئی۔ اور ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہم تو یورپ میں رہتے ہیں، ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں جو گناہوں کی آماج گاہ ہے، جہاں ہر طرف گناہ ناچتے ہیں، تو کیا ہم سے خطا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، ہو جاتی۔ لیکن اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو بابا آدم جنتوں کی صحبت اور رفاقتوں میں خطا کر بیٹھا، تو زمین پر اتر کر اس سے بھی خدا کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ تبارک و تعالی اسے ابو الانبیاء بنا دیا، ایسا مقام عطا فرما دیا، ابو الانبیاء بنا دیا۔ اور وہ اس کے لیے اتنا روئے ہیں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت تک کی انسانیت کے سارے ندامت کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے میں روتے تھے، اس کے آنسوں کا 10واں حصہ نہیں بنتے ہیں، اتنے حضرت داؤد روتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں اور ساری انسانیت کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو جو اس ندامت و شرمندگی کے سامنے اللہ کے سامنے بہے ہیں، فرمایا کہ اس کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ آدم روئے تو گویا کہ بتا دیا کہ خطا ہو جائے تو آنسو ٹپکاؤ، دل کی آنکھ سے رو لو یا سر کی آنکھ سے رو لو، پر رونا شرط ہے، پر روئے گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالی ان آنسوں سے آپ کے گناہوں کو دھو دیتے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے اتنا آنسو نکل آئے جو ایک مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کے سر کے برابر۔ اور مکھی کے سر کے برابر کا آنسو تو آنکھ ہی کے اندر پھیل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹپکتا بھی نہیں ہے، اتنا آنسو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہ کے اوپر ندامت پر یہ آنسو بہا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے ذریعے سے تمہاری جہنم کو بجھا دیتے۔
جہنم کو بجھا دیتے ہیں، گویا کہ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے یہ ایک آنسو۔ تو آدم علیہ السلام نے رو کر بتا دیا کہ اگر گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا طریقہ یہ کہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کے توبہ کرنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ جو اتنی پاکیزہ ماحول میں کر بیٹھا، یہاں خطا ہو جائے ہاں، لیکن ساتھ کے ساتھ گناہ سے توبہ کرتے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک گویہ جو گانے باجے بجاتا تھا، وہ گویے کا انتقال ہوا۔ ظاہر کا پاکیزہ ماحول تھا، خیر کا ماحول تھا، لوگوں کو پتہ یہ تو گویہ تھا، گانے بجاتا تھا۔ اب جنازہ پڑا ہے، جنازے کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ سوئے ہوئے تو خواب میں حکم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے اس کا جنازہ یہ قبرستان میں پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ بیدار ہو گئے، اب نکلے۔ لوگوں نے کہا حضرت کہاں چلے؟ کہا کہ وہ کوئی نیک آدمی قبرستان کے اندر جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو گویہ ہے، یہ ایسی سارے فساق و فجار کے کام کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے، یہ لوگ اس کے جو بائیکاٹ کیے بیٹھے، کوئی جنازہ پڑھنے جا رہا، آپ اس کا جنازہ پڑھے جا۔ کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کے اعمال و احوال کیا ہیں یہ خدا بہتر جانے، مجھے جو حکم ہے تو وہ کروں گا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین نکلے تو سارا شہر پیچھے نکلا۔ اب قبرستان کے اندر جنازہ ہے، جنازہ پڑھ دیا، ہزاروں لوگوں نے جنازہ پڑھا، لیکن آپ کے دل کے اندر وہی سوال کہ یار یہ شخص جو ہے جب اتنا گناہگار فاسق فاجر اور لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا اور مجھے جنازہ پڑھنے کو حکم دیا، خیریت کون سا ایسا کوئی اس کا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا؟ کیونکہ یاد رکھو فیصلہ قبولیت پر ہے، قابلیت پر نہیں ہے۔ آپ بڑے قابل ہیں، بڑے تہجد پڑھتے ہیں، بڑی نفلیں پڑھتے ہیں، لاکھوں ذکر کرتے ہیں، اس پر فیصلے نہیں، قبولیت پر فیصلہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کی کون سی سبحان اللہ قبول ہوئی، اس قبولیت پر اللہ بخش دیتے ہیں۔ کبھی ابھی اپنی عبادتوں اور روزوں اور زکاتوں اور حجوں پر ناز نہ کرنا، کیونکہ قابلیت اور فیصلے نہیں، یہ سارا ڈیٹا یہ قابلیت کا ڈیٹا ہے۔ میں نے 15 حج کیے ہیں، میں نے لاکھوں زکات بانٹی ہیں، میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں نے اتنے تہجد پڑھے ہیں، میں اتنے اشراق پڑھے ہیں، یہ سارا آپ کا قابلیت کا ڈیٹا ہے۔ اس میں قبولیت کون سی ہے؟ فیصلہ اس پر ہے۔ ایک گناہگار کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کسی ایک وقت اس نے سبحان اللہ ایسے درد دل کے ساتھ کہہ دیا، اس کے پورے گناہ کے ڈیٹے میں سے سبحان اللہ قبول ہو گیا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ تو قبولیت فیصلہ ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اسی نیکی کے اندر تمہاری بخشش لکھی ہوئی ہو، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا اسی چھوٹے گناہ کے اندر تمہاری پکڑ لکھی ہوئی ہو۔ اسے چھوٹے گناہ سے بھی بچو اور چھوٹی نیکی کرنے سے باز نہ ہو، کیونکہ اسی نیکی کے اندر ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ ہو جائے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بیوہ سے مجھے ملنا ہے۔ بیوہ سے ملاقات کی، پوچھا پردے میں، بی بی یہ جو تیرا شوہر فوت ہو اس کا کوئی نیک عمل تو یہ یاد ہے؟ کہا جی کیا نیک عمل؟ کوئی نیک عمل نہیں، گویہ تھا، گانے بجاتا تھا، اور یہ دن بھر لوگوں کو بجا بجا کے چیزیں پیسہ کماتا، آ کے ہمیں روٹی کھلاتا تھا۔ پھر بھی تمہیں کوئی ایسا عمل؟ کیونکہ مجھے حکم ہوا، میں نے جنازہ پڑھا، ہزاروں نے جنازہ پڑھا ہے، تو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا کوئی عمل قبول ہوا ہے۔ تو کہنے لگی اے خلیفۃ المسلمین عمل کو یاد نہیں، بس ایک اس کا ایک طرز یا عمل یاد ہے، اور مجھے اس پر کبھی کبھی خیال آتا تو ہو سکتا اللہ اس پہ رحم کر دے۔ پھر وہ کیا ہے؟ کہا ہوتا یہ تھا کہ یہ جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتا سونے کے لیے تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اللہ سے کہتے یا اللہ تجھے تو پتا کہ مجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ گانا بجانا ہی میں نے سیکھا، یہی آتا ہے، یہی میرا ایک روزگار کا طریقہ، اور مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، لہذا میں سارا دن لوگوں کو یہ گانے بجا کے روٹی کماتا ہوں اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اگر کچھ اور مجھے آتا میں وہ کرتا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ کہا کہ اللہ سے اتنا گڑگڑاتا، روتا، اتنا روتا جیسے بچہ بلبلاتا ہے، اس طرح روتا روتا یہاں تک کہ تھک کے سو جاتا تھا، صبح اٹھ کے پھر اپنا سامان لے کے پھر چلا جاتا تھا۔
روزانہ کا اس کا معمول تھا، رات کو گڑگڑاتا کہ یا اللہ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، اور یا اللہ لوگ اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے دیتے نہیں ہیں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ یہ گناہ اور معصیت فسق اور فجور ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ روتا روتا سوتا تھا اور صبح پھر چلا جاتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہو سکتا اس کے بہنے والے آنسو قبول کر لیے۔ صدیق اکبر نے کہا ہاں، بس اس کے وہ ندامت کے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ندامت ایسی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ درہ لے کے چلے آ رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آئے جس نے شراب کی بوتل خریدی تھی، اب دیکھا کہ وہ فاروق اعظم، ان کے تو ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، وہ تو ہاتھ کے ہاتھ ہی اسے پٹائی کر کے معاملہ صاف، کوئی لمبی چوڑی آج کی طرح پیشیاں عدالتوں میں نہیں پڑ رہی، وہیں پٹائی کر دی۔ اب اسے درہ دیکھا، عمر فاروق سامنے ہے، جلدی سے بوتل کو اسے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اب پریشان کو لو بھی آمنا سامنا ہو گیا، اب نہیں بچتے، اب تو کوڑے پڑیں گے۔ اب دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کر لیا، کیونکہ اللہ سے رابطے کے لیے بس یہ دل اللہ نے دیا ہے۔ اسے ابن عربی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دل آخرت کا جز ہے، پورا جسم یہ دنیا کا جز ہے، لیکن دل آخرت کی چیز ہے، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو غلط کا مشورہ نہیں دیتا۔ ہاتھ آپ کا حرام مال بھی پکڑ لے گا، حلال بھی پکڑ لے گا، آنکھ حرام بھی دیکھ لے گی، حلال بھی دیکھ لے گی، اور یہ زبان حلال بھی کھا لے گی، زبان حرام بھی کھا لے گی، تو جسم کا ہر عضو حلال حرام کی تفریق کیے بغیر آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ دل جو ہے یہ حلال ہی کی طرف جائے گا، یہ خیر ہی کی تمہیں دعوت دے گا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ ایک چور چوری کرنے والے کا ضمیر بھی اس کو یہ کہتا ہے یار تو نے غلط کیا، دیکھو اسے کتنی محنت سے کمایا، تم نے ایک جھٹکے میں چوری کر لیا۔ قتل کرنے والا قاتل کا دل بھی اس کو یہ کہتا ہے یار تو نے ظلم کیا، یا تو نے اپنی یار حوث کی آگ ٹھنڈی کی، اس کو یار قتل کیا۔ تو گویا کہ یہ دل، فرمایا یہ آخرت کا جز ہے، یہ ہمیشہ خیر ہی کی تعلیم دیتا ہے، خیر کا سبق دیتا ہے۔ اور دل کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ رابطے کا ذریعہ بنایا ہے کہ میرے ساتھ رابطے کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دل کی طرف۔ جب بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں تو دل ہمارا بیت اللہ کی سائیڈ پہ ہوتا ہے، لیفٹ سائیڈ پہ۔ کیا مطلب؟ اس دل کی تار کو بیت اللہ سے جوڑ دو۔ بیت اللہ سے کیا جوڑا تم نے؟ اصل میں حقیقت میں اللہ سے جوڑا ہے، کیونکہ بیت اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز گاہ ہے، تو بیت اللہ کو پہنچے گویا کہ اللہ کو پہنچے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ سے مصافحہ کرتے ہو۔ تو دل کو کی تار جب بیت اللہ سے جوڑ دی، اللہ کے دامن سے وابستہ کر دی، اب جو کولو کے بیل کی طرح آپ چکر کاٹ رہے ہیں کہ یا اللہ بس ہماری زندگی کو کوئی متبہ نظر نہیں، بس ہماری منزل بھی یہی ہے، ہمارا سفر بھی یہی ہے، اسی جگہ گھوم رہے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے احکامات کے سامنے کولو کا بیل بن جانا بندے کا یہ محبوب ہے۔ ایسی اطاعت ہو، ایسا تسلیم و رضا ہو کہ بس اپنے سارے اختیارات اللہ پر قربان کر کے اللہ کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اس کے بخشش کے فیصلے کر دیتے۔ اب اس نے بھی رابطہ کر لیا اللہ سے، دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ آج بچا لے، میں بہت شرمندہ ہوں، آج بچا لے، اگر آج میں نہ بچا مارا جاؤں گا، آئندہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا، آج بچا۔ اب اتنا سوچا ہی ہے کہ سامنا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو دیکھ تو لیا ہی تھا، آپ کی نظر تو عقابی نظر تھی، تو جلدی سے جھٹ سے منہ سے نکلا دودھ ہے۔ یہ زبان خود بول نہیں رہی، بلوائی جا رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ نفلیں پڑھ کے عبادتیں کر کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہلواتے ہیں بندہ ایک دفعہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، پھر بظاہر بولتا بندہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا نظر آتا ہے۔ پھر انسان کی شان شجرہ موسیٰ کی ہو جاتی ہے۔ وہ شجرہ موسیٰ جو بول رہا ہے میں تیرا رب ہوں، وہ شجرہ موسیٰ نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شجرہ موسیٰ کو واسطہ بنایا تھا، اس میں سے آواز حضرت موسیٰ کو آ رہی تھی۔ ایسے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ شجرہ موسیٰ کا مقام عطا کر دیتے ہیں، اس کی زبان سے پھر اللہ خود بولتا ہے۔
اس کے کان سے اللہ خود سنتا ہے، اس کے ہاتھ سے اللہ خود پکڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نصرت تائید غیبی اس کو عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کو بس زبان ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے، الفاظ کیا نکلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلواتے ہیں۔ اس کو ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں ہاتھ بڑھے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھواتے ہیں۔ اس کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کس راستے پہ چلوانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس نے بھی یہ کہا کہ دودھ ہے، کہا کہ دودھ ہے تو پھر یہ تم نے کپڑے بھی کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ پھر تائید غیبی ہو رہی ہے، کہا حضرت گرم تھا، گرم دودھ تھا، اسے کپڑے لپیٹا ہوا ہے۔ اب فاروق اعظم حیران ہو رہے ہیں کہ میرے سامنے سے شراب کی بوتل کو لپیٹا اور آج کہتا دودھ اور پھر کہتا گرم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا کہ پردہ ہٹاؤ، یہ تولیہ ہٹاؤ۔ تولیہ ہٹایا، اس بوتل میں گرم گرم دودھ تھا، گرم گرم دودھ تھا۔ یہ اس کی وہ ندامت کے آنسو جو اسے اپنے دل سے ٹپکا دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس نے کہا وہ کر دیا، یعنی گویا کہ شراب کو دودھ بنا دیا۔ بس اس کے بعد بچا ہے، لکھا ہے تاریخ میں آتا ہے، پھر اپنے وقت کا عابد اور زاہد ہو کے مرا ہے، پھر وہ اپنے اللہ کو کبھی بھولا نہیں ہے، اللہ کو کوئی بھولا نہیں ہے۔ پھر اس کی شان وہ ہو گئی، پھر اس کی وہ شان ہو گئی کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو کہتا ہے میں بڑا مصروف ہوں، بزی ہوں، مشغول ہوں، میں مل نہیں سکتا۔ جیسے حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ ملتا نہیں کسی سے، آپ گئے اس کے پاس، کہا کہ تم ملتا کیوں نہیں کسی سے؟ کہا کہ میں بہت مصروف ہوں۔ کہا کہ اچھا؟ کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہاں امام حسن بصری ہوتے ہیں، ان کا واعظ ہوتا ہے اور ان کا بہت عظیم الشان واعظ ہوتا ہے، کبھی اس واعظ بھی تو سننے جا۔ کہا کہ نہیں، جس مصروفیت کی وجہ سے میں اور لوگوں کو نہیں مل سکتا، اسی مصروفیت کی وجہ سے میں حسن بصری سے بھی نہیں مل سکتا۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ آخر تیری مصروفیت ہے کیا؟ کون سی ایسی مصروفیت ہے جو نہ تو یہ شاہوں سے ملنے دیتی ہے، نہ فقیروں سے ملاقات کا موقع دیتی ہے؟ کون سی مصروفیت ہے؟ کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھتا ہوں، ان کے شکر میں لگ جاتا ہوں، اور اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں، گناہوں کو دیکھتا ہوں تو اس کے استغفار میں لگ جاتا ہوں۔ شکر اور استغفار میں صبح شام اتنا بزی ہو جاتا ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ فرصت ہی نہیں۔ یہ شان پیدا ہو گئی بندے کی کہ نعمتیں دے کے خدا کے شکر میں لگ جائے اور گناہوں کو دیکھ کر معافی توبہ میں لگ جائے۔ فرمایا بس یہی کام میں کرنے میں لگا ہوا ہوں، نعمتیں ختم نہیں ہوتی کہ شکر رکے، اور گناہ ختم نہیں ہوتے کہ استغفار رکے، لہذا مجھے فرصت ہی نہیں کہ میں کسی سے ملوں۔ یہ شان جب پیدا ہو جاتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب کی منزل اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس ان دو کے لیے وقت نہیں ہے، باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ اگر ہم سوچیں اللہ کی نعمتوں کا شکر، اس شکر پر اگر نعمتوں کا شکر کرنا شروع کر دیں تو شکر ختم ہی نہ ہو، کیونکہ ظاہر نعمتیں بے شمار۔ اور گناہوں پر ندامت پر رونے لگیں تو اتنا روئیں کہ بابا آدم تو ایک گناہ لغزش پر روئے ہیں، ایک گناہ لغزش پہ روئے ہیں، ہمارے تو اتنے گناہ ہیں کہ ہمیں رونے سے فرصت نہ ملے تو تیسرا کون سا کام کریں گے کہ لوگوں سے ملے؟ فرمایا کہ مجھے فرصت نہیں ہے کہ نعمتوں کا شکر کرتا ہوں اور گناہوں کو استغفار کرتا ہوں، دوسرا کام ہی نہیں۔ تو پھر اس شخص کی وہی حالت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ شخص پھر اپنے وقت کا عابد و زاہد ہو کے مرا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی ایسی رحمت کر دی کہ اس کی شراب کی بوتل کو دودھ بنا دیا۔ اسے سوچا جس نے آج مجھے شرمندگی بچایا تو کل بھی شرمندگی بچانے والا وہی ہے، لہذا اسی کا دامن وابستہ ہے۔ تو گویا کہ دل کے ساتھ روئے یا آنکھ کی ندامت، تو ندامت اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، اس ندامت کے نتیجے میں منازل طے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ تو مجاہدہ حقیقیہ، اوامر پر عمل کرنا اور گناہوں سے رکنا، اور دوسرا مجاہدہ حکمیہ۔ مجاہدہ حقیقیہ شریعت آپ کو دیتی ہے، اور مجاہدہ حکمیہ یہ طریقت آپ کو دیتی ہے۔ شریعت اور طریقت یہ دونوں پر اگر آپ کے سالم ہوتے ہیں تو بندہ پرواز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تقوی کی راہوں پر چل کے خدا کا قرب پا جاتا ہے۔ اور طریقت مجاہدہ حکمیہ میں 4 چیزیں دیتی ہے: قلت طعام، کم کھانا، قلت منام، کم سونا، قلت کلام، کم بولنا،
اور قلت اختلاط مال انام اور لوگوں کے ساتھ کم ملنا جلنا. فرمایا یہ چار چیزیں یہ اپنی زندگی کے اندر کم کر لو. کھانا کم کر لو, اسی طریقے سونا کم کر لو, اور بولنا کم کر لو, اسی طریقے سے لوگوں سے میل جول ملاقات کم کر لو. فرمایا یہ چار چیزیں تم نے کم کر لی تو گویا کہ تم تقوی کی حقیقت کو پہنچ جاتے ہو. اور روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا, اور رمضان ایسا مہینہ دے دیا اللہ تبارک و تعالی یہ چاروں کے چاروں مجاہدہ حکمیاں بڑے کھلے طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں عطا کر دی ہیں. اس انسان کا کھانا کم, انسان کا سونا کم, انسان کو لوگوں سے ملنا کم, انسان کا بولنا کم. اسی لیے تو کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن نازل کیا. اور تقلیل کلام کس طرح ہوتا ہے؟ تقلیل کلام اس طرح ہوتا ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت میں لگ گیا, رات کو تراویح میں